اور مودی صاحب چاہتے بھی یہی تھے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی اتفاقاً ایسا ہو گیا ہے. مودی صاحب اب جو اس کو گہری نظر سے دیکھا, اسٹڈی کیا, تو پتہ چلا مودی صاحب یہی چاہتے تھے کہ ایران سے جان چھڑا لیں. اچھا, دانستہ طور پہ. ہاں, ایران سے دور ہو جائیں تاکہ اسرائیل سے تعلقات گہرے ہو سکیں, ایران کے عرب مخالفین سے گہرے ہو سکیں, امریکہ سے گہرے ہو سکیں. اسرائیل بہت طاقتور ہے امریکہ میں, تو ان کا ہدف جو ہے وہ یہ ہے. ایک ڈیل ہونے والی ہے جو مدر آف آل ڈیلز ہوگی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے ساتھ معاملات کا ادراک انہیں تھا, وہ اس کی پہلے سے تیاری کر رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ مودی نے پلان کیا کہ ایران سے کیا حاصل. بھائی ان سے 20% تیل خرید رہے تھے, ان جو جتنا خریدتے تھے اسے 20% کر دیا. چین ان سے خریدے گا 25 سال تک, اور ایران سارا تیل انہیں دے دے تو بھی چین کے لیے کافی نہیں ہوگا. سستے داموں ہوگا میرے خیال میں. وہ نہیں, سستے داموں تو کوئی چیز کو کسی کو دیتا ہی نہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ پرائس ہوتی ہے. باقی یہ ہے کہ لانگ ٹرم ایگریمنٹ اگر ہوتا ہے تو اس میں راستے تو ہوتے ہیں. وہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں لانگ ٹرم اگر کر لیں, لیکن اس میں وہ تو اپنے دیکھیں گے نا صورتحال کیا ہے جو چینیوں کو سوٹ کرتا ہوگا. تو یہ کشمکش ہو چکے شروع. تو عمان کی ایک بندرگاہ ہے, اس کے ساتھ معاہدہ کیا انڈینز نے, جو بیک وقت بحر عرب اور بحر ہند ان دونوں میں جہاں سے آپریٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا, 15 لاکھ انڈین سعودی عرب میں کام کرتے ہیں. ہمارے لیے حاجیوں کا کوٹہ ہے, انڈیا کے لیے نہیں ہے. انڈیا کے لیے کوئی کوٹہ نہیں ہے. انڈیا جتنا چاہے بہتر. اب تو خیر کرونا ہے نا. نہیں, ویسے عام حالات میں 15 لاکھ انڈین وہاں کام کرتے ہیں. اچھا, یہ نہیں ہے کہ عرب چلے گئے انڈیا کے ساتھ. امریکن پریشر ہے. جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہی نہیں ہیں, پھر یہ ہے کہ مودی کی نگاہ اس پہ ہے کہ اسرائیل کی لابی طاقتور ہے, انڈیا کی کافی طاقتور ہے. امریکہ, عرب ممالک, اسرائیل اور انڈیا, یہ ایک الگ الائنس بن رہا ہے. جاپان تو ہے ہی پہلے, آلریڈی ہے. آسٹریلیا ہے. ٹھیک. اب ایرانی سفیر نے یہ کہا ہے کہ پاکستان, ایران, ترکی, چین, پاکستان, ایران, ترکی اور روس. روس کا مطلب ہے روس اور سینٹرل ایشیا. سینٹرل ایشیا اس میں خود بخود شامل ہے. اس نے اس کے لیے اصطلاح استعمال کی گولڈن رنگ. یہ ایک الائنس بن سکتا ہے. مستقبل میں ایگزیکٹلی کیا ہوگا یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, غیب کون جانتا ہے. لیکن اب چین باہر نکل آیا. ٹھیک ہے, اور چینی آپ کو پتہ ہے سب کچھ کھا جاتا ہے. امریکہ کے سامنے اب ایک ایسا حریف کھڑا ہے جو بہت طاقتور ہے. روسیوں کے دلوں پر زخم ہے, وہ اس کا حساب کر رہا ہے. امریکہ بھی تو ہارون صاحب خود کو مضبوط کر رہا ہے کسی نہ کسی طرح, اور بھارت کو بھی مضبوط کر رہا ہے. بہت بڑی طاقت ہے امریکہ. اب بھی بڑی طاقت تو اب بھی امریکہ ہے, لیکن یہ یونیپولر ورلڈ تھی اور اس میں امریکی رسوخ چین سے بہت زیادہ تھا. چینیوں نے انتظار کیا, صبر کے ساتھ انتظار کیا. اب انہوں نے کہاں موو کیا ہے؟ لداخ میں موو کیا, ہانگ کانگ میں موو کیا, ایران میں موو کیا, انہوں نے نیپال میں کیا, بنگلہ دیش میں بھی ان کی نظر ہے. بنگلہ دیش کے بارے نعرے ہو سکتے ہیں. کس طرح سے؟ امریکہ بھی چاہے گا, انڈیا بھی چاہے گا, چین بھی چاہے گا. وہ اچھی سودے بازی کی پوزیشن میں آ گیا. ہم بھی ہیں, ہم بھی بہترین سودے بازی کی پوزیشن میں ہیں. لیکن اس کے لیے جو ٹھنڈے دل سے غور و فکر ہے وہ فیصل وابڈوں اور یہ کیا فیاض الحسن چوہانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی. نہ وہ اپنا عثمان بزدار کر سکتا ہے. اب آپ دیکھیں بات کہاں لے کے چلے گی. میں جاؤں گی تو پھر آپ مجھے واپس لے آئیں گے. میں تو تشبیہ دے رہا ہوں. تشبیہ اور چیز ہے, سوال اور چیز. سوال غیر متعلق نہیں ہونا چاہیے. نہیں, متعلقہ سوال ہے, مگر میں اپنے سوال میں اس طرف جاتی ہوں, ہارون صاحب آپ واپس مجھے لے آتے ہیں کہ بھئی اس طرف رہیں. اچھا ہارون صاحب, آپ کی گفتگو سے جتنا بھی مجھے اندازہ ہو سکا ہے, دنیا کا ہر ملک کسی نہ کسی طرح لابنگ میں مصروف ہے, اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے. ہماری سفارتکاری میں بھی ہم دیکھتے ہیں بڑے مضبوط نہیں ہیں, کمزور ہیں. پاکستان اس قسم کی کسی پلاننگ میں ہمیں
زیادہ نظر نہیں آتا؟ نہیں پاکستان کے لیے بہت دروازے کھل گئے. جب ایران میں سرمایہ کاری ہوگی تو چابہار اور گوادر جو دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ بن سکتی ہے. کیلیفورنیا سب سے بڑی ہے، اس سے دگنی بڑی بن سکتی ہے. سمندر کی ساخت ہوتی ہے نا، وہ بندرگاہ یہ نہیں ہے سمندر میں جہاں چاہیں آپ بنا لیں. دیکھیں نا سعودی عرب کے ساتھ ساتھ سمندر کہاں تک ہے، مگر مدینہ منورہ کے مقابل تو بندرگاہ نہیں بن سکتی. سمندر کی ساخت ایسی ہے نا، اس پہ ڈیپینڈ شاید اللہ نے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ کیا ہو. تو جدہ میں بن سکتی ہے لیکن ہر جگہ بندرگاہ نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے. پاکستان افغانستان سے نکل گیا، انڈیا ایران سے نکل گیا. اب جب وہ امریکہ کا اتنا مضبوط حلیف بن جائے گا تو روسیوں کو سوچنا پڑے گا. روسی سودا سلف تو بیچنا چاہیں گے. یہ انٹرنیشنل پالیٹکس پیچیدہ بہت ہے. پاکستان کے لیے بہت آپشنز ہیں.